الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، عافیت اور سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. عافیت اور سلامتی چاہے انسان کے عقائد سے متعلق ہو یا شرک و خرافات سے متعلق ہو، بدعت اور نافرمانی اور کفر سے متعلق ہو. اسی طرح عافیت مختلف قسم کی بیماریوں سے ہو، چاہے انسان کہ خود اس کے نفس سے متعلق ہو یا اس کی آل و اولاد سے متعلق ہو یا مال و دولت سے متعلق ہو یا ملک و قوم سے متعلق ہو، چاہے اس کے رہن سہن میں ہو یا جسم و بدن میں ہو. ہر اعتبار سے عافیت اور سلامتی بہت بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. جب عافیت آدمی کو مل جاتی ہے دنیا میں اور آخرت میں تو وہ انسان بڑا کامیاب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے جس آدمی نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں یا قوم میں امن سے ہے، عافیت کے ساتھ ہے اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر امن اور امان اور جسم کے اندر عافیت، یہ دونوں کو اکٹھا کیا ہے اور دنیا کا خلاصہ بتا دیا ہے اسے کہ حیزت لہ الدنیا، اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی ہے، لپیٹ دی گئی ہے. یہ دنیا کا خلاصہ ہے. اگر انسان امن اور سلامتی کے ساتھ ہو اور بیماریوں سے محفوظ ہو تو انسان کے لیے دنیا لپیٹ دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی عافیت میں ہو اور سلامتی میں ہو اور اس موقع کو اس نے نہیں بھنایا، اس موقع کو غنیمت نہیں جانا اور اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارا، اللہ نے روزی دی، صحت دی، امن دیا، امان دیا، اگر وہ نہیں اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارتا، تو انسان خاسر ہے، خائب ہے، ناکام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے انسان پر رشک کیا جاتا ہے اور وہ دونوں ہیں نعمتیں صحت و تندرستی ہے اور فراغت ہے. یہی وجہ ہے کہ عافیت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے، اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وصیتیں اس سلسلے میں ہیں، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کو ابھارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت اور سلامتی طلب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے الحاح کرو، تضرع کرو اور مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عافیت میں رکھے، سلامتی میں رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عباس، اے رسول، اللہ کے رسول کے چچا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی طلب کیا کر. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کو اپنانے کے لیے اس بات سے منع کیا کہ انسان
دشمنوں کے شر سے ملنے سے بچے، شر کے ملنے کی تمنا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روکتے تھے کہ دشمنوں سے کے مقابلے سے کی تمنا مت کرو، اور لوگوں کو اس بات پر ابھارتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے ملنے کی، دشمنوں سے مقابلے کی تمنا مت کیا کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اور شام کرتے تو ان دعاؤں کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے جس کے اندر عافیت کا سوال ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طالب ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، اے اللہ میں تجھ سے عفو اور درگزر کی اپنے دین میں اور اپنے دنیا میں طالب ہوں، اہل و عیال میں، و اہلی و مالی، اور اپنے اہل و عیال میں عافیت کا طالب ہوں، سوال کرتا ہوں، اور اپنے اعمال میں بہتری اور درستگی کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہم استر عورتی، اے اللہ ہماری ستر پوشی فرما، ہمارے عیوب کو چھپا لے۔ اللہم احفظنا وآمن روعاتی، اور اللہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اور ہمیں خوف و خطرات سے مامون اور محفوظ رکھ ہر اعتبار سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے، ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اور وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، تو ہماری حفاظت فرما آگے سے اوپر، میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ جب سونے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، جب بستر پہ جائے تو یہ سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم خلقت نفسی وانت توفاہا، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میرے نفس کو پیدا کیا، اور نفس کو وفات دینے والا بھی تو ہی ہے۔ لک مماتھا ومحیاھا، اسے مارنا، اسے زندہ کرنا یہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ان احییتھا فاحفظھا، اگر اسے زندہ رکھ تو اس کی حفاظت فرما، وان امتھا فاغفر لھا، اے اللہ اگر اس نفس کو موت دے تو اس کی مغفرت فرما۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں۔ میرے بھائیوں، جو آدمی دنیا میں عافیت اور سلامتی سے نوازا گیا، جسے جو عافیت میں ہو اور سلامتی میں ہو، تو اسے بہت سارے خیر سے نوازا گیا، بہت بڑا فضل اسے عطا کیا گیا، اور ایک ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے جو بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے لیے عفو اور عافیت اور مغفرت کو جمع کر دے، جس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی دے رکھی ہو، عفو میں رکھا ہے، عافیت میں رکھا ہے، معاف کیا ہے، اور ثواب عظیم عطا کیا ہے اس کی عبادتوں کی وجہ سے، تو وہ بہت بڑا اور کامیاب آدمی ہے، بہت بڑی دولت اسے مل گئی ہے۔ رفاع ابن رافع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، روئے اور پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، پھر کہا اللہ سے اپنے گناہوں سے عفو درگزر اور مصیبتوں اور گمراہیوں سے عافیت طلب کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ تو یہ عافیت بہت بڑی خیر کثیر ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ایک بندوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت اور معافات کا طلب کرنا یہ
افضل الدعوات میں سے ہے، بڑی دعاؤں میں سے ہے، اہم دعاؤں میں سے ہے۔ اور بندہ جب اپنے رب سے جو رب السماوات والارض ہے اس سے جب سوال کرتا ہے تو ایک بہترین اور ایک پاکیزہ طلب ہے اس کے لیے، جب عفو اور عافیت طلب کرتا ہے بندہ اپنے رب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کا بندہ جو سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا سے افضل ہو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کے عافیت کا طلبگار ہوں، اے اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اور بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بلا اور مصیبتوں کو طلب کرنے سے منع کیا ہے، یا پریشانی طلب کرنے سے منع کیا ہے، یا پریشانیوں کو گلے لگانے سے منع کیا ہے جان بوجھ کر کے، اور اپنے نفس کے اوپر جلد بازی کرتے ہوئے کوئی دعا کرے بلکہ بد دعا کرے اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس کو حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہ اللہ کے بندوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کی جو بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، یہاں تک کہ چڑیے کے چوزے کی طرح کمزور ہو چکا تھا، تو اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے جو باتیں فرمائی اس میں تھا اما کنت تسأل ربک العافیہ، کیا اپنے رب سے اما کنت تدعو اما کنت تسأل ربک العافیہ، کیا تم دعا نہیں کرتا تھا، کیا تو اپنے رب سے عافیت طلب نہیں کرتا تھا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ کیا تو یہ دعا نہیں کرتا تھا کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیا یہ تو دعا نہیں کرتا تھا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں آخرت کا عذاب دنیا ہی میں طلب کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تم اس کی طاقت رکھتے ہو، کہاں تم طاقت رکھتے ہو؟ بندے کو چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، پناہ طلب کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حالت کے، بندے کی حالت کو جو اچھی حالت ہے، نعمتوں والی حالت ہے، احسان والی حالت ہے، بھلائی والی حالت ہے، نیکی والی حالت ہے، اسے وہ حالتیں سزا، مصیبت اور نافرمانی میں بدل جائے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے، بلاؤں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ بلائیں جو ہے جو بیماریوں کا سبب بنے اور مصیبتوں کا سبب بنے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور یہ بھی حکم دیتے تھے کہ اللہ کے غضب سے اور ہر اس کام سے جو اللہ کو ناراض کر دے اس سے پناہ طلب کیا کرو۔ اور یہ ایسی دعا ہے کہ جس کا اہتمام بندے کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور وہ دعا ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، اور تیری ناگہانی گرفت سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عفو میں اور عافیت میں جگہ دے، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر طرح کے برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اس نے جو نعمتیں کر رکھی ہیں ان نعمتوں کو کے ختم ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم۔